میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل آپ عمر، عہدے اور تجربے میں مجھ سے سینئر ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں در حقیقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کھوج کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ رات ہمیں جنگل میں نہیں گزارنی۔ رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے ہمیں جنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں بہت اچھا پوائنٹ آیا ہے فاروق، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں اس نقطے کو بھولے بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے۔ 12:30 بجے ہم نے تھانہ چھوڑا اور 12:45 بجے ہم جسکانی پور کے نزدیک سے گزر رہے تھے۔ پھر جیسا کہ تم نے دیکھا 1:30 بجے ہم جے وقوع پر پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں سے ہماری رفتار لگ بھگ پیادوں جیسی ہو گئی اور اب سپہر کے 3 سے کچھ وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 4 سوا 4 بجے تک آگے بڑھنا ہے، پھر وہاں کوئی پکی نشانی لگا کر ہم واپسی کا سفر اختیار کریں گے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، واپسی کے سفر میں چونکہ ہمیں کسی کا کھرا اور نہیں اٹھانا ہوگا، لہٰذا یہ سفر نسبتاً تیز رفتاری سے طے ہوگا اور ہم لگ بھگ 4 گھنٹے کے کھوجی سفر کو محض 1.5 پونے 2 گھنٹے میں طے کر کے جائے وقوع پر پہنچ جائیں گے۔ میرے اندازے کے مطابق جب ہم جائے واردات پر پہنچیں گے تو رات کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی کم و بیش 6 سوا 6 بجے ہوں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر وقفہ دیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر 6:45 بجے جسکانی پور میں اور پورے 7 تھانے کی 4 دیواری میں قدم رکھنے کے بعد بجیں گے۔ ہم ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائیں گے، عشاء کی نماز ادا کریں گے اور مزے سے سو جائیں گے۔ اگلے روز صبح ہی جنگل کا رخ کریں گے اور اس مرتبہ ہم اللہ دتا کے بنائے ہوئے راستے سے جنگل میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری تفتیش کا ایک رخ متعین ہو چکا ہے۔ ہم آج تک کی کارکردگی سے اپنے نئے سفر کا آغاز کریں گے اور چل سو چل۔ کانسٹیبل آنکھیں پھاڑ کر ہکا بکا میری صورت دیکھے جا رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اسے ہوش آ گیا۔ بڑی تیزی سے پلکیں جھپکانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ اتنے اعتماد سے کس طرح باتیں کر لیتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ نے کھٹا کھٹ انگلیوں پر اگلے 24 گھنٹے کا شیڈول گنوا دیا ہے، جیسے یہ سب کچھ آپ کی نوک زبان پر رکھا ہو۔ آپ کے لہجے سے جو اعتماد جھلکتا ہے، اس سے یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ہو بہو ایسا ہی ہوگا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں کھوجی اللہ دتا ہم سے بے نیاز اپنے ٹیکنیکل کام میں مصروف تھا۔ اس کے انداز اور حرکات و سکنات سے لگتا تھا جیسے وہ اپنے کام کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہر شے کو فراموش کر بیٹھا ہو۔ اس کا یہ عمل اپنے کام سے سچی لگن کا مظہر تھا۔ میں نے فاروق کے الجھن نما سوال کے جواب میں اللہ دتا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فاروق اس اللہ کے بندے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کھوجی کی طرف دیکھا اور متذبذب لہجے میں بولا، جی۔ تمہاری تمام تر الجھنوں اور سوالات کا جواب اس کے عمل میں پوشیدہ اور اس کی حرکات و سکنات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان اگر سچی لگن اور کڑی محنت سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے اور اس مقصد کے لیے اس کی نیت بھی صاف ہو تو کامیابی یقیناً اس کے قدم چومتی ہے، اور یہ کامیابی جو ہوتی ہے نا فاروق۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اگر یکے بعد دیگرے انسان کے حصے میں آنے لگے تو اس کے اندر خود بخود اعتماد کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے اعتماد سے بڑی بڑی باتیں ایسے کرنے لگتا ہے جیسے کسی نے اس بات کے لیے کوئی گارنٹی اور وارنٹی وغیرہ دے رکھی ہو۔ اتنا بتا دوں تمہیں، کامیابی کے حصول کے سلسلے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں۔ یوں محسوس ہوتا تھا مجید کھرل نے تھانے کے عملے کو اپنے سامنے زبان کھولنے سے خاص طور پر منع کر رکھا تھا۔
میرے دوستانہ انداز کو دیکھتے ہوئے فاروق کی جھجک جاتی رہی۔ وہ خاصے حوصلے کے ساتھ مجھ سے مستفسر ہوا، فرض کریں ملک صاحب، اگر آپ کو سوچا ہوا نتیجہ سامنے نہیں آتا، آپ کی محنت، لگن اور نیت میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آتی جس کی توقع پر آپ سارا کھٹراگ پھیلاتے ہیں، تو پھر اللہ مالک ہے، میں نے بے ساختہ جواب دیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری بات دھیان سے سنو فاروق، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر قدرت نے سب کچھ انسان ہی کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو پھر وہ قادر مطلق کس سے کھیلتا؟ تقدیر کے ہاتھوں میں انسان ایک کھلونے کے مانند ہے۔ کسی بھی کھلونے کو ایک حد تک اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کو حاصل اختیار بھی محدود ہے۔ اسے اسی اختیار کے اندر رہتے ہوئے خلوص، نیت، سچی لگن، انتھک کوشش اور کڑی محنت کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اور اگر اس سب کے باوجود بھی اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر اسے اپنا معاملہ اس قادر مطلق پر چھوڑ دینا چاہیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور نیتوں کے احوال پہچانتا ہے۔ جب ہی میں نے تم سے کہا ہے تو پھر اللہ مالک ہے۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہے اور اسی لیے تجربے کی بات میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ کی مرضی اور خوشی کو ضرور شامل رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ اختیار اور گرفت سے باہر نکلنے لگے تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پروردگار کسی بھی بندے کا برا نہیں چاہتا، کیونکہ ہر بندہ اس کا بندہ ہے، اور کوئی بھی اپنی شے کو نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ 4 بجے کے قریب مجھے اپنے راستے میں ایک ایسی چیز دکھائی دی جس نے میرے رگو پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس وقت تک ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اب ہمیں واپسی کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے فاروق کی توجہ اس جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، دیکھو وہ درختوں کے بیچ کیا پڑا ہے۔ میں نے یہ سوال محض اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا، ورنہ میں تو ایک نظر ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ فاروق نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ اس کی آواز میں خاصا اضطرار پایا جاتا تھا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی سوٹ کیس لگ رہا ہے۔ بالکل درست، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی سوٹ کیس ہوگا جو مسلح ڈاکو برات سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پہلی باہمی سنسنی خیز گفتگو نے کھوجی اللہ دتا کو بھی مذکورہ سوٹ کیس کی جانب متوجہ کر دیا تھا، لہٰذا وہ پہلی فرصت میں کھوج کھرے کا کام چھوڑ کر ہماری معیت میں ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا جدھر وہ سوٹ کیس پڑا نظر آ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہم مذکورہ سوٹ کیس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ 101% وہی سوٹ کیس تھا جس کے بارے میں امیر بخش اور ستار حسین نے مجھے تفصیلاً بتایا تھا۔ گرے، ریڈ اور بلیک کلر کے استعمال سے تیار کردہ چیک دار ریگزین کا وہ سوٹ کیس منہ کھولے اپنی تباہی اور بربادی کی کہانی سنا رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ڈاکو غروب آفتاب کے قریب اس مقام پر پہنچے ہوں گے۔ وہ دن کی آخری روشنی میں اس کا جائزہ لینے کے بعد ہی آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ مذکورہ چک دار سوٹ کیس کی لمبائی لگ بھگ 3 فٹ، چوڑائی 1.25 فٹ اور گہرائی کم از کم 9 انچ تھی۔ اتنے بڑے سائز کے سوٹ کیس کو رات کی تاریکی میں اٹھائے پھرنا، اور وہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں، کوئی آسان کام نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسی مقام پر سوٹ کیس کا تیا پانچا کر ڈالا تھا۔ سوٹ کیس کو دلہن والی بیل گاڑی پر سوار کرانے سے پہلے یقیناً لاک کیا گیا ہوگا، اور اس کی چابیاں بھی کسی ذمہ دار شخص نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوں گی۔ ڈاکوؤں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ چابیوں کی تلاش میں وقت ضائع کرتے، لہٰذا بیچ جنگل میں انہوں نے اس سوٹ کا گویا پوسٹ مارٹم کر ڈالا تھا۔ میں نے جائے وقوع ثانی پر صرف 15 منٹ صرف کیے، پھر اس مقام پر پائے جانے والے 2 گھیردار درختوں پر مخصوص نشانات بنائے تاکہ کل ہم اس جگہ سے اپنی کھوج والی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
پھر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ مضروب اور گھائل سوٹ کیس کو میں اس کے باقی ماندہ مکینوں سمیت اپنے ساتھ لانا نہیں بھولا تھا۔ واپسی کے سفر میں بھی ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ موضوع ظاہر ہے وہی نصف درجن ڈاکو اور ان کی شرمناک کارروائی ہی تھا۔ جب ہم جائے وقوع سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھے تو دھوپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر تناور اور گھنے درختوں نے اس کی الوداعی کرنوں کے راستے میں اپنے ٹھنڈے ٹھارو وجود کی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ فضا میں اچانک خنکی کا تناسب بڑھ گیا تھا۔ اب میں سب سے زیادہ عمر کھوجی لادتا کی تھی۔ وہ چند سال پیشتر 60 کے ہندسے کو لات مار کر آگے بڑھ چکا تھا، اور اب بھی وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے سردی کو لات مارتا ہوا ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں تو مناسب گرم لباس پہن کر ہی تھانے سے نکلے تھے، لیکن اللہ دیتا اپنے ٹریڈ مارک ململ اینڈ کمپنی لباس ہی میں ملبوس تھا، لہذا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اللہ دیتا، تم عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہو، کیا میں تمہیں چاچا لادتا کہہ کر پکار سکتا ہوں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ سب لوگ مجھے دتا چاچا ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، لیکن میں تمہیں دتا چاچا نہیں بلکہ چاچا لادتا کہوں گا، یا پھر صرف چاچا۔ کسی کے نام کو بگاڑ کر پکارنا اچھی بات نہیں۔ جو مرضی جناب، وہ سادگی سے بولا۔ چاچا ایک بات بتاؤ، میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی سردی نہیں لگتی یا پھر برداشت کرتے ہو اور دوسروں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ موسم کوئی بھی ہو تمہیں اس سے فرق نہیں پڑتا؟ مجھے تو لگتا ہے جناب، فاروق نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ چاچا جی نے بلی کھا رکھی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ گھوڑے کی لگام فاروق کے ہاتھ میں تھی اور اللہ دیتا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں زخمی سوٹ کیس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر سوار تھا۔ کھوجی نے فاروق کی چوٹ کا برا نہیں منایا اور اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرنے کے بعد دھیمے لہجے میں بولا، ملک صاحب، بات صرف احساس کی ہے۔ انسان گرمی اور سردی کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے، یہ موسم اس پر اتنے ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں بھی انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لہٰذا یہ بھلے مانس بھی مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتے، مگر میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اضطراری لہجے میں نے اس سے پوچھا، چاچا، اگر تم اپنی صحت کا راز بلکہ برداشت کا راز مجھے نہیں بتانا چاہتے، تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں نہیں مان سکتا کہ محض محسوس کرنے یا نہ کرنے سے موسموں کی شدت اثر انداز ہوتی ہو۔ اب دیکھو نا، میں نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اچھے خاصے گرم کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن پھر بھی میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے مقابلے میں تم ململ کے کرتے میں ہو اور موسم کی شدت سے بے نیاز دکھائی دیتے ہو۔ میں کس طرح یہ تصور کر سکتا ہوں کہ فضا میں اس وقت ٹھنڈک بالکل نہیں ہے؟ وہ کسی فلسفی انداز میں بولا، اگر کسی گرم کپڑے میں سردی کو روکنے کی صلاحیت ہوتی تو سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی ٹھنڈا نہ ہوتا۔ کیا ہم سردی کے موسم میں کسی گرم کپڑے کو چھوئیں تو وہ ہمیں گرم محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ اس نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب بھی دیا، پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اسی طرح موسم گرما میں اگر ہم کسی کاٹن کے ہلکے پھلکے لباس کو چھو کر دیکھیں تو وہ ہمیں برف کی ڈلی کے مانند ٹھنڈا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ سارا چکر حرارت کے اخراج کا ہے تھانے دار صاحب۔ حرارت کا اخراج؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا، یہ کون سا چکر ہے؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، انسان کا جسم ہر وقت حرارت خارج کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس اخراج پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر اسے سردیوں میں نہ تو گرم کپڑے پہننے کی حاجت رہتی ہے، نہ ہی گرمیوں میں وہ باریک لباس کی طرف دوڑتا ہے۔ گرم لباس جسم میں سے خارج ہونے والی حرارت کو روک کر ہمیں گرمائش پہنچاتا ہے، وہ بذات خود گرم نہیں ہوتا۔ اسی طرح باریک اور ہلکا پھلکا کپڑا ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جسمانی حرارت کو اخراج کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔
چچا تمہاری بات دل کو لگتی ہے اور ذہن بھی اسے تسلیم کرنے کو آمادہ نظر آتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن جسم سے خارج ہونے والی حرارت پر کنٹرول کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا اس بات کی بھی تو وضاحت کر دو۔ بہت سادہ سا عمل ہے، لیکن اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، وہ بڑی رسان سے بولا۔ اگر انسان اپنی سانسوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو پھر اسے زندگی کے بیشتر معاملات پر خود بخود کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ سانس کھینچنے اور چھوڑنے میں اگر توازن قائم ہو جائے تو سمجھو ستہ خیراں۔ پھر میری فرمائش پر اس نے سانس لینے کی وہ مخصوص تکنیک بھی مجھے بتا دی جس کی مناسب مشق کے بعد جسم سے ہیٹ کے اخراج کو کنٹرول کر کے 7 قسم کی خیریت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ بوڑھا بابا ایک بنا بنایا تجربہ کار یوگی تھا۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم نے کوئی بلی ولی نہیں کھائی ہوئی؟ فاروق نے پراشتیاق لہجے میں سوال کیا۔ میں نے پوچھا، ہاں چاچا، یہ بلی کھانے کا کیا شوشہ ہے؟ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ شوشہ میں نے بھی سن رکھا ہے۔ کہتے ہیں کوئی انسان بلی کا گوشت کھا لے تو پھر اسے برف کے پہاڑوں پر بیٹھ کر بھی سردی محسوس نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے اس بات کی حقیقت قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم اسی طرح بات چیت کے سہارے ٹھیک 7 بجے رات تھانے پہنچ گئے۔